پاکستان میں سیاستدانوں کی عدلیہ سے گلے تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی سے لے کر نواز شریف کی سزا تک پاکستانی تاریخ اور سیاست متنازع عدالتی فیصلوں سے بھرپور ہے، جن کے اثرات کی بازگشت آج تک ایوانوں میں سنائی دیتی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی سے آج کل بھی جس قسم کے بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں، ان کے بعد عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان ایک غیر معمولی ماجرائی کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں رہا۔ یہ ماجرائی کس حد تک غیر معمولی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت ایک ایسے چیف جسٹس کی حمایت میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کر چکی ہے جن کو خود 15 رکنی سپریم کورٹ میں تقسیم اور اختلافات کا سامنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ایک سال قبل اسی سپریم کورٹ کے حکم نے موجودہ قومی اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچایا، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پی ڈی ایم اتحادی برسر اقتدار آئے۔ تو پھر اتنے قلیل عرصے میں حالات اس نہج تک کیسے پہنچے کہ اب قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کو طلب کرنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ کچھ ہی عرصے قبل حکومت نے سپریم کورٹ میں 2 جونیئر ججز کی تقرری کی منظوری بھی دی، جس کے بارے میں حال ہی میں وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے بیان دیا کہ یہ تعیناتی اس وقت کے آرمی چیف کے مشورے پر چیف جسٹس سے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک سمجھوتا تھا۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد پر عدالتی از خود نوٹس کے بعد تناؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے خود حکومت میں شامل جماعتوں نے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض کیے، تو بعد میں عدالتی بینچ میں شامل ججوں کے الگ ہونے پر سپریم کورٹ کے اندر کی تقسیم واضح ہونا شروع ہوئی۔ اسی تقسیم کا ایک اور ثبوت اس وقت سامنے آیا جب سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات پر سوال اٹھایا، جس کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل متعارف کروا دیا۔ تاہم اس سے قبل یہ بل باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرتا۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد روک دیا، جسے پارلیمنٹ نے اپنے آئینی اختیارات میں مداخلت قرار دیا۔ معاملہ صرف قانونی اور آئینی بحث تک محدود نہیں رہا، بلکہ نون لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے اثاثوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ اسی تنازع کے بیچ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی چند مبینہ آڈیوز نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ ایک آڈیو میں مبینہ طور پر موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال کی ساس، جبکہ ایک اور آڈیو میں مبینہ طور پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آواز تھی۔ صرف ایک ہفتہ قبل اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر پارلیمانی کارروائی میں عدالتی مداخلت پر شکوہ کیا، جس کے بعد گزشتہ روز سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس عدالتی ہدایت پر قومی اسمبلی میں بآواز بلند تنقید کی گئی اور ایسی تجاویز سامنے آئیں کہ چیف جسٹس کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیوں مانگا۔ اس تنقید کے جواب میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ایوان کو یقین دلایا کہ ہاؤس کی بالادستی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جبکہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے بھی قومی اسمبلی کو بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور مراد کی تفصیلات کا 10 سالہ ریکارڈ مانگتے ہوئے 16 مئی کو عدالت کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو طلب کیا، جن کی عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں کہ پارلیمان اور عدلیہ کی اس لڑائی میں اگلا مرحلہ کیا ہوگا، پہلے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ کیا قومی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف جسٹس کو طلب کر سکے، جیسا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 68 کے مطابق پاکستان کی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججوں پر فرائض کی ادائیگی کے دوران ان کے کنڈکٹ پر بحث کی ممانعت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آئین میں اداروں کے اختیارات کو طے کر دیا گیا، جس کے تحت ایگزیکٹو، پارلیمان اور عدلیہ کا اپنا اپنا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جو پارلیمان کو یہ اختیار دیتی ہو کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو طلب کر سکے۔ پارلیمان کے پاس چیف جسٹس کو بلانے کے اختیار بارے پیلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ یہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ چیف جسٹس کو بلانے کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے ان کو بلانے کی ضرورت بھی ہے؟
آپ ایک خط لکھ دیں۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کا ریکارڈ تو عوامی ہوتا ہے جو ویب سائٹ پر دیا جاتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ ریکارڈ جاننا چاہتی ہے تو اسے ریکارڈ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اصل میں تو یہ پاور پلے ہے کہ یہ دونوں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، حالانکہ ریاستی اداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس شائق عثمانی کا کہنا ہے کہ سارا تنازع ایک ایسے فیصلے سے شروع ہوا جس میں چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تاہم ان کے مطابق معاملات اس لیے زیادہ سنگین ہوئے کہ حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کو روکا جائے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے چند ایسے فیصلے کیے جن پر حکومت ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا طریقہ کار بھی صحیح نہیں رہا، لیکن 3-4 واقعات کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ لیکن اب یہ محاذرہ کیا شکل اختیار کرے گی اور دونوں میں سے کس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ اس سوال کے جواب میں احمد بلال محبوب کا موقف تھا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم یا کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے اور اسی لیے قومی اسمبلی اپنی طاقت دکھا رہی ہے۔ وہ عدالت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم چپ نہیں رہیں گے، تاہم ان کی رائے میں سپریم کورٹ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاملہ الیکشن کی تاریخ دینے سے شروع ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس سے سپریم کورٹ کو ایک راستہ مل گیا کہ الیکشن کے فیصلے پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو پیچھے ہٹنا ہوگا کیونکہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اب 2 راستے ہیں، یا تو پہلے پر نظر ثانی کر لیں یا فل کورٹ بنا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر فل کورٹ کے لیے لگتا ہے چیف جسٹس کو اکثریت حاصل ہے، اس طرح کسی کی بے توقیری بھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اب تک فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ سپریم کورٹ میں اختلافات موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کیس پر بینچ کی تشکیل کی وجہ سے ہی شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ تاہم جسٹس شائق عثمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست نے چیف جسٹس کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر غور کریں اور ایسا فیصلہ دیں جس سے یہ تنازع ختم ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔